ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج ہم انشاءاللہ جو آپ نے پارہ 5 سماعت فرمایا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص احکام ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے والمحصنات من النساء، احسان قرآن میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی شادی شدہ عورتوں کو بھی احسان کہا جاتا ہے، اسی طرح آزاد عورتیں ان کو بھی احسان کہا جاتا ہے، پاک دامنہ عورتیں ان کو بھی احسان کہا جاتا ہے، اور ایسی عورتیں جو اسلام کو حاصل کر چکی ہوں ان کو بھی احسان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر والمحصنات من النساء سے مراد ہے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں۔ پیچھے ایک بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت بیان کی، رشتوں کی حرمت، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ 7 ہے جس میں سب سے پہلے مائیں ہیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 7 ہے۔ تو اس کے ساتھ 2 بہنوں کو ایک وقت میں، یعنی دونوں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں، پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ یا خالہ اور بھانجی کے ساتھ یہ بھی نکاح ایک ساتھ کرنا جائز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل والی آیت اور یہاں جب آج سپارہ شروع ہو رہا ہے تو اس بات کو مکمل کیا کہ ان رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب کسی انسان کی کچھ ایسے رشتے ہیں جو تو حرمت ہمیشہ رہتی ہے، یہ وہ حرمت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، ماں سے کبھی کسی وقت بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے، اسی طرح بھانجی سے، اسی طرح بھتیجی سے، پھوپھی سے، خالہ سے، لیکن اسی طرح اگر انسان کی شادی ہو جائے تو اس کا ساس سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ اور رشتے ہیں جو عارضی طور پر، یعنی ایک انسان کا نکاح ایک عورت سے ہے، وہ عورت فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک عورت کا ایک نکاح ہو جائے اس کے بعد وہ کبھی بھی جب تک اس نکاح میں ہے تو اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مختصر اور نکاح کی وجہ بھی بیان کی بہت اختصار کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین غیر مسافحین، نکاح جو کیا جائے وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ وہ چند دنوں اور چند راتوں کے لیے کیا جائے۔ اس آیت سے نکاح متع کا بھی انکار ہوتا ہے اور حلالہ کا بھی انکار ہوتا ہے۔ حلالہ کا نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 1 دن یا 2 دن کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح متع کا نکاح بھی چند دنوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ جو تم نکاح کرو تو وہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے والا نکاح ہو۔ تو یہاں حرمت کے بارے میں، اللہ کے رشتوں کی حرمت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی بات بتائی اللہ نے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کبیرہ گناہ اگر تم چھوڑ دو۔ کون سے کبیرہ گناہ؟ ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دوسرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور عزت والی جگہ پر تمہیں داخل فرما دیں گے اگر تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو۔ صحابہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے رو پڑتے تھے کہ ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے۔ ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے جو کبیرہ گناہ بتائے وہ 7 ہیں، اور دوسرے ہمارے مفسرین امام ابن تیمیہ نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 80 کے قریب بتائی ہے، کچھ علماء نے 70 بتائی ہے۔ اگر ہم وہ 7 بھی دیکھیں تو وہ کون سے ہیں؟ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے،
والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا حق مارنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح جنگ سے جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 7 وہ گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ہمارا رب دیکھیں کتنا غفور و رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عورتوں کا حاکم کہہ لیں، سرپرست کہہ لیں۔ یہ آیت کا مفہوم دیکھیں تو فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب گھر کا ایک نظام چلانا ہے، اب اللہ نے اس کی تقسیم کر دی کہ گھر کے 2 طرح سے انتظام چلتا ہے۔ ایک ہے گھر کا باہر، یعنی اس گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے محنت مشقت کرنا، تو مرد کا جسم اللہ نے مضبوط بنایا ہے اور مرد کے یہ ذمہ لگایا ہے کہ وہ باہر جائے گا، محنت مشقت کرے گا اور گھر کے اخراجات وہ برداشت کرے گا۔ فیصلہ ہاں بیوی سے مشورہ کر سکتا ہے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، پورے گھر کو بٹھا کر مشورہ کیا جائے، لیکن فیصلے کا اختیار کس کو دیا؟ مرد کو دیا۔ اسی طرح گھر کا جو ماحول ہے، بچوں کی پرورش، گھر کا جو اندر کا سلسلہ ہے، وہ اللہ نے عورت کے ذمے لگایا، اور ان کے ذمے بھی یہ لگایا کہ تم گھروں کے اندر ٹھہری رہو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تم نے باہر نہیں جانا، تم نے گھر کے کام سنبھالنے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہوا۔ لیکن جیسے ہم ہر چیز اب یورپ سے لیتے ہیں، تو یورپ کا کوئی خاندانی نظام تو ہے نہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا نہیں، مرد اور عورت شانہ بشانہ چلیں گے۔ اب اس بیچاری نے ساتھ بچہ بھی اٹھایا ہوتا ہے اور وہ آفس میں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو شوہر کو ایک دفعہ جی کرے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہی عورت نوکری کے لیے اپنے باس کو 50 دفعہ جی سر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ وہ بھی مرد ہوگا وہاں، صرف تنخواہ کے لیے وہاں عورت بیچاری جی جی سارا دن کرتی رہے تو وہاں مسئلہ نہیں ہے، گھر میں شوہر کو کرے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اس تقسیم کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 36 ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی آیت میں بتائے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کو کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ آپ اندازہ کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، فرمایا وَجَارِ الْجُنُوبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ساتھ فرما دیا کہ ایسے پڑوسی جن سے تمہاری رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور ایسا پڑوسی جو تمہاری دکان کا پڑوسی ہو سکتا ہے، تمہارے سفر کا پڑوسی ہو سکتا ہے، تمہارے کاروبار کا پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، وہ 6 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایسے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور اللہ فرماتے ہیں مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا، فرمایا فخورا، اور اللہ تبارک تعالیٰ غرور کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا؟ جس بندے کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، رائی کے دانے برابر بھی اس کے دل میں کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی حقیقی عبادت کرتا ہی وہ شخص ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہی وہ ہے، والدین کی خدمت ہی وہ کرتا ہے جس میں عاجزی انکساری ہو، تکبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بتایا، آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ یہ سورہ نساء نمبر 48 ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے فوت ہو جائے، اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک مسند احمد کی حدیث ہے، 40 بندے اور ایک میں ہے 100 بندہ اس کا جنازہ بھی، یعنی جنازے میں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا نہ ہو سکی، وہ بندہ توبہ کے بغیر فوت ہو گیا، اللہ کے حضور پیش ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔
اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس نے شرک کیا ہوگا اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا قانون اور قاعدہ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے بچیں، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا جو دنیا میں ظلم ہے وہ شرک ہے، تو ہمیں شرک کی باریکیوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے علم کا بھی پتہ، اچھے طریقے سے ہمیں توحید کا پتہ ہو اور ہم شرک سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ۔ اللہ نے پھر نیک اعمال اور ایمان کا تذکرہ کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے ایمان کو ہمیشہ درست کریں، کیوں؟ اس سے اللہ جنت دے گا۔ تو جنت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو ہم اس کو پڑھ کے ایک خاکہ اپنے دل میں بٹھا لیں تاکہ ہمیں اعمال کرنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر اگر یہ اعلان اسی مسجد سے کر دیا جائے کہ آج رات جو بندہ اس مسجد میں رات گزارے گا اسے صبح 10 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا، کیا خیال ہے جگہ بچے گی اس مسجد میں ٹھہرنے کی؟ ہے نہیں بچے گی، لائن لگی ہوں گی اور ٹوکن تقسیم ہو رہے ہوں گے اور بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ انسان خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور ہے بہت، تو یہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ صوفیوں والا عقیدہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے کہ جی لالچ میں آگے نیکی، جنت کے لیے آپ نیکیاں کر رہے ہیں یہ تو لالچ ہو گیا، نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سورہ دہر میں بیان کیا ہے کہ آپ جنت کے شوق میں نیکیاں کریں، تو اس لیے جنت کا خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم جنت کو نہ پڑھتے ہیں نہ خاکہ۔ مثال کے طور پر میں نے اسی مسجد میں بیان بھی کیا ہے، میرا پہلا جمعہ جو تھا اس مسجد میں وہ جنت کے بارے میں ہی تھا۔ جنت میں کتنی نہریں ہوں گی؟ ہاں بھی جنت میں کتنی نہریں ہوں گی؟ ہاں اصغر بھائی کا حافظہ صحیح بتا رہے ہیں، 10 بتایا، 10۔ اچھا یہ سوال میں، وہ ادھر سے 4 کہہ رہا ہے، 4 ادھر سے 10، کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اچھا یہاں گلشن جماعت میں عمر بن خطاب کتنی مسجدیں؟ سب کہیں گے ایک ہی۔ تو ہم جنت کا خاکہ اپنے ذہن میں رکھتے ہی نہیں۔ یہ سوال میں 10 سال سے پوچھ رہا ہوں، کسی مسجد میں کوئی صحیح جواب ہو؟ حالانکہ اگر آپ غور کریں یہ لفظ یہاں پر جو آیا ہوا ہے کتنا سادہ سا یہ سوال ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے الانہار، الانہار جمع قلت کے بارے میں آیا، 2 جمع ہوتی ہیں، ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت۔ تو جو جمع قلت ہے یہ 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے عربی میں، تو اس کا صاف معنی ہے یا 3 ہے یا 10 ہے۔ تو 3 کا تو انکار سورہ محمد میں قرآن نے کر دیا کہ 4 نہریں ہوں گی، تو 6 کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، تو پتہ چلا جنت میں 10 نہریں ہوں گی۔ تو لہٰذا نہروں کی تعداد کا جب ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم غور ہو، یہ آیت قرآن میں 34 دفعہ آئی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ آپ دیکھیں تاکید کتنی ہے، اللہ تاکید کتنی فرما رہے، بار بار تکرار، بار بار تکرار، اور ہم جنت کو پڑھ رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک ہی، فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس کا سایہ 100 سال گھوڑا دوڑے ختم نہیں ہوگا۔ اچھا اتنا بڑا اگر درخت ہے 100 سال گھوڑا دوڑے، تو پھر وہ باغ کتنا بڑا ہوگا جہاں وہ درخت کھڑا ہے۔ اچھا وہ باغ کے سامنے ایک گھر بھی ہے، تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اچھا اتنی بڑی جنت کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کو مشکل ہے؟ بہت آسان ہے اگر ہم کوشش کریں۔ آگے یہ بہت بڑی زبردست آیت ہے، مسلمانوں نے اسے آج منہ پھیر لیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امیر مقرر ہوں یا علماء ان کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، فردوہ الی اللہ ورسولہ، پھر لٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔
اپنے اس جھگڑے کو ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ، الفاظ آپ دیکھیں کتنے سخت ہیں. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ. اور آج مسلمان کہاں لوٹاتے. دو چیزوں کی یہاں پر اللہ نے ہمارے اوپر اطاعت فرض کی ہے، تیسری کی نہیں جو ہم سب مسلمان کر رہے ہیں. پہلی اطاعت اللہ کی ہے، دوسری رسول کی ہے. اور احتیاط آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں اللہ سے پہلے بھی لفظ آیا ہوا ہے اطیعوا اللہ، رسول سے پہلے بھی لفظ آیا ہوا ہے اطیعوا الرسول. لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ علماء ہے یا حکمران ہے، اس سے پہلے لفظ اطیع نہیں آیا، واو عاطفہ آئی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی عالم جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تم بھی اس کی اطاعت کرو. کوئی بھی حکمران جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تم بھی اس کی اطاعت کرو. لیکن جب وہ اطاعت چھوڑ دے تو معصیت کے اندر تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. اب ہمارے اوپر ایک تیسری اطاعت ڈال دی گئی ہے جس کا نام بھی بڑا خوبصورت سا رکھ دیا گیا ہے، تقلید. آپ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی ضرور کریں. یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب دروازہ کھل گیا ہمارے پڑوسیوں نے کہا پھر 4 کیوں، یہ 12 ہمارے والے بھی شامل کرو. وہ 4 سے 16 ہو گئے. اب جناب امت محمدیہ 16 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر ایک ایسا رکھنا پڑا کہ فرقے پہ فرقے بنتے چلے گئے. حالانکہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُوا تسلیمًا. یہ ایک آیت ہے جس کے بارے میں ایک بہت ہی ایک ضعیف واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان آپس میں لڑے تھے. فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا. تو لہٰذا پھر حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے مسلمان کا سر قلم کر دیا. یہ ضعیف حدیث ہے. صحیح واقعہ اسی طرح ہے کہ جب فیصلہ آیا ایک یہودی اور ایک زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت زبیر اللہ کے رسول کے پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں، یعنی اس وجہ سے وہ فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول نے حضرت زبیر کے بارے میں کر دیا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے رشتہ داری کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے. تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول کے فیصلوں کو اپنے دل سے تسلیم نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کر دیں تو مومن کو چاہیے کہ اس کو فوراً تسلیم کر لے اور دل میں کسی قسم کی کوئی کجی بھی نہ رکھے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو پھر اللہ وہ مومن ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نماز کے اوقات بتاتے ہیں. نماز ایسے نہیں جب دل کرے پڑھ لی. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اے مومنو تمہارے اوپر اللہ نے نماز کو فرض کر دیا ہے. کیا مطلب کہ نماز مقررہ اوقات میں. صحیح بخاری ایک ہی حدیث میں اللہ نے 5 نمازوں کے اوقات بتائے. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا سب سے افضل کام، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ نماز کو اول وقت میں پڑھنا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل آئے اللہ کے رسول کو 2 دن نمازیں پڑھائی، ایک دن اول وقت میں اور ایک دن آخر وقت میں. اللہ کے رسول نے وہ ٹائم لوگوں کو بتا دیا. اچھا عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا افضل ہے، باقی سب نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا. اور ہم مسلمان 4 نمازیں دیر سے پڑھتے ہیں اور عشاء کی جلدی پڑھتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہارون رشید جو خلیفہ تھا اس نے مفتیوں کو بلا کے کہا مجھے جلدی سونا ہوتا ہے، عشاء کا ٹائم جلدی کر دو. یہ ایک بھی لطیفہ مشہور ہے. تو لہذا اس وقت سے مسلمانوں نے کیا کیا؟ عشاء کو جلدی کر دیا. اس نے کہا فجر تھوڑی لیٹ کیا کرو، رات نیند کرنی ہوتی. فجر لیٹ کر دی، فجر لیٹ ہوئی، پھر ظہر لیٹ، پھر عصر لیٹ، پھر حتیٰ کہ اچھا اس کی بڑی بات ہے رمضان میں آپ دیکھو اب فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ اب ہر مسجد میں چلے جاؤ 5:15 5:20 میں ہو رہی ہے. اور جس دن شوال کا چاند نظر آئے گا اور یہ فجر بیچاری پھر پرانی جگہ پہ چلی جائے گی. چلو یہ بھی شکر ہے کہ ان مولویوں کو یہ تو اللہ کا خوف ہے کہ سحری وقت پہ کروا کے نماز پڑھا دیتے ہیں، ورنہ نہ پڑھائے تو ان سے کون ان سے پوچھنے والا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی بالکل آخر میں بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے یہاں پر منافقین کا ذکر، ان المنافقین یخادعون اللہ. اچھا یہاں پر جو منافقوں کا ذکر ہوا ہے یہ منافق ہے اعتقادی. منافق کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی جس کے عقیدے میں نفاق ہوتا ہے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا.
وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر حکمران طبقے میں ہوتے ہیں، عوام میں نہیں ہوتے۔ عوام میں کوئی بندہ منافق بن کے کیا نقصان کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی مولوی کو ہی مار سکتا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اور ماشاءاللہ آج مولوی اتنے ہیں کہ روز بھی 100 مارے تو ختم نہیں ہوتے۔ تو لہذا حکمرانوں میں اعتقادی ہوتے، اور یہ اعتقاد میں نفاق ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ بندہ میرے دل میں کیا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی میں حذیفہ بن یمان کو منافقین جو اس دور کے تھے ان کے نام بتا دیے تھے، حذیفہ بن یمان کو پتہ تھا۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد آج ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے معین کہ یہ منافق ہے۔ ہاں، حضرت عمر نے فرمایا تھا عملی منافق، ایک عملی منافق ہوتا ہے، وہ آج بھی ہیں۔ اس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ 2 مسئلے۔ ایک مسئلہ تو اللہ نے یہاں بیان کیا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز جب پڑھے گا تو بڑا سستی کا مارا ہوا ہے، نماز میں سستی، بڑے بڑے بھی سست۔ ابھی آپ نا 15ویں روزے کی تراویح شروع ہوئی تو آپ جانا کسی مسجد میں، لوگ پہلی رکعت کے بھی ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ادھر کوئی جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، دیکھیں گے ابھی امام رکوع میں جانے والا شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر نماز میں سستی کے ساتھ آئیں گے، نماز میں کھڑے نہیں ہوں گے تو سست، ابھی اس کی جان نکلے جا رہی ہے، بس یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ اچھا، اور بھی نشانیاں اس کی ہے، یہ لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، لڑتا ہے تو اچھا ہم آج کل کیا کرتے ہیں جب غصہ آ جائے تو ہے؟ اچھا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور آج کل یہ مصیبت عام ہے، اور ہم نے شعر ہی بنا لیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ بھائی وعدہ ہوتا ہی وہ ہے جو وفا ہو، ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، صدر بھی رہے، صدر تھے بلکہ، وہ کہتا تھا وعدہ کوئی قرآن و حدیث ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اور بھائی وعدہ قرآن و حدیث ہے، وعدہ ایمان کا حصہ ہے، وعدوں کو پورا کرو۔ تو بہرحال منافقین کا یہاں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ اعتقادی منافق، فرمایا فی درک الاسفل، یہ جہنم کے بالکل آخری حصے کے اندر ہوں گے۔ عملی منافق کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر کبھی بھی ایمان جوش مار سکتا ہے، وہ اگلی صف کا نمازی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ پارہ، 5واں پارہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔